بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق۔ والدین سے حسن سلوک کو اسلام نے اپنی اساسی تعلیم قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ مطلوبہ سلوک بیان کرنے کے لیے احسان کی جامع اصطلاح استعمال کی، جس کے معنی کمال درجے کا حسن سلوک ہے۔ ہر مرد اور عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ، اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی اف بھی مت کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا: اے ہمارے پروردگار، تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے اپنی بندگی و اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہے بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بسِ اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہشیں کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ والدین کی خدمت و اطاعت اور تعلیم و تکریم عمر کے ہر حصے میں واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے ہے کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور عقل و فہم بھی جواب دینے لگتی ہے اور انہیں طرح طرح کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں تو ان کی خواہشات اور مطلوبات بھی کچھ ایسے ہو جاتی ہیں جن کو پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں والدین کی دل جوئی اور راحت سہانی کا احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کے زمانہ یعنی بچپن کا زمانہ یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہیں بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا، اب جب کہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا تو عقل و شرف کا تقاضا ہے کہ ان سابق احسان کا بدلہ ادا کرو۔ جس طرح قرآن کریم میں والدین کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح کئی احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ شخص خاک آلودہ ہو۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت کرنے کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا: کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یعنی بس اب تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت سے ہی جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے والدین پر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یا اور کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے تو یہ اپنے والدین پر لعنت کے معترف ہے۔ ماں کا مجاہدہ، سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ سورۃ حق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 مہینے کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر واضح حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کی خاطر کثیر معاش کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی و سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی و سردی برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کے علاج و معالجہ کی خاطر ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت و آرام کو بچوں کی خاطر قربان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، وہیں والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خرستان سے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا اور اسی طرح کاندھے پر اٹھا کر حج کے مناسب ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یعنی ان کے ساتھ انتہائی توجہ و انکساری و اکرام و احترام کے ساتھ پیش آئے، بے ادبی نہ کرے، تکبر نہ کرے، ہر حال میں ان کی اطاعت کرے، لا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں۔ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر وہ تجھ سے اس بات پر زور ڈالے کہ تو ایسی چیز کو میرے شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو تو ان کا کہنا مت مان۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا فرمان، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا، تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو حکم دے اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دے تو مت مان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو لگ نہ جائے۔ بڑھاپے میں حسن سلوک کا خصوصی حکم۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان القرآن میں اف کا ترجمہ ہوں سے کہا ہے کہ اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان کو جواب میں ہوں بھی مت کہنا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ ہوں کہنے کی ہمت ہوتی اور نہ ہی جھڑکنے کی، جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں عام طور سے ضعیف کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر بھی والدین
اپنے اولاد پر غصہ کرتے ہیں تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہے کہ وہ اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ناک منہ چڑھا کر بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جواب دینا اور جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف بھی مت کہنا اور ان کی بات پر معمولی سی ناگواری کا اظہار بھی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ ہوتا تو بھی اللہ جل و شانہ اسے بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کا قول۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑے تو بھی اف مت کہنا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پاخانہ دھوتے تھے۔ والدین کا ادب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ان کی آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا۔ بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا۔ کول کریم کے بارے میں حضرت سعد بن معصب رحمۃ اللہ نے فرمایا خودہ کار اور زر خرید غلام سخت مجاز اور تراش والی آقا سے جس طرح بات کرتا ہے اس طرح بات کرنا کول کریم ہے۔ آگے فرمایا یعنی ان کے سامنے شفقت کے ساتھ انکساری سے جھکے رہنا۔ حضرت ارواح رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں والدین کے سامنے جھکے رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے بھی ان کو مت دیکھ کہ آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے پہچانی جاتی ہے، اور فرمایا کہ ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ تیری وجہ سے ان کی دلی رغبت کر پوری کرنے میں فرق نہ آئے، اور جس چیز کو والدین پسند کریں تو وہ ان کی خدمت میں پیش کرنے میں کنجوسی مت کرنا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم کسی زمانے و عمر کے ساتھ مقید نہیں، بہرحال ہر عمر میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا واجب ہے، کیونکہ والدین کی خدمت اور ان کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و ناراضگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جنت یا جہنم کے دروازے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کا فکر مند فرمانبردار رہا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اس کے ساتھ حسن و سلوک کرے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حسن و سلوک نہ کیا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر والدین میں ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو۔
والدین کے لیے دعا کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہیں پر ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، یعنی اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحمت و شفقت کے ساتھ میری پرورش کی تھی۔ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے کا معمول بنائیں۔ دو بہت آسان دعائیں جن کی تعلیم خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دی ہیں، ایک ماہ قبل والی اور دوسری یہ، یعنی اے میرے پروردگار روز حساب تو میری اور میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔ رزق میں اضافہ، والدین کے ساتھ حسن و سلوک رزق و عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔